13ویں صدی کی وہ گھڑی جب پوری دنیا فتنوں اور جنگوں میں گھری ہوئی تھی۔ مشرق سے اٹھنے والے منگول حملے شہروں کو جلا کر راکھ کر رہے تھے۔ اناتولیہ کی زمین بازنطینی قلعوں کے سائے میں سسک رہی تھی، اور ترک قبائل اپنی بقا کے لیے سرگرداں، بھوک، پیاس اور دشمن کی تیروں کے درمیان کٹے پتنگوں کی طرح بھٹک رہے تھے۔ انہی حالات میں ایک قبیلہ تھا جسے تاریخ قائی کے نام سے جانتی ہے، ایک قبیلہ جو تیر اندازی اور جنگی مہارت میں بے مثال تھا، مگر زمانے کے طوفانوں میں اپنی جگہ ڈھونڈ رہا تھا۔ اور پھر اسی قبیلے سے ایک نوجوان سردار ابھرا، وہ جس کی آنکھوں میں ایمان کی روشنی تھی، جس کے ہاتھ میں تلوار صرف جنگ کے لیے نہیں بلکہ انصاف کے لیے اٹھتی تھی، وہ نوجوان ارطغرل غازی۔ یہ کہانی ایک ایسے سردار کے اندھیروں میں امید جگائی اور ظلم کے مقابلے میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ دی۔ ارطغرل کی زندگی محض فتوحات کی داستان نہیں، یہ ہجرت کی اذیت ہے، ایک ماں کی آنکھوں کے آنسو ہیں، بچوں کی بھوک ہے، اور ایک باپ کے کندھوں پر قوم کی ذمہ داری ہے۔ یہ وہ قربانیاں ہیں جنہوں نے آنے والے وقت کی سب سے طاقتور سلطنت کی بنیاد رکھی، سلطنت عثمانیہ۔ یہ ہے ارطغرل غازی کی کہانی، ایک ایسے مرد کی جس نے ایمان کو تلوار کی نوک پر قائم رکھا، اور صدیوں بعد بھی تاریخ جس کے فیصلے کو یاد کرتی ہے۔ ذرا سوچئے، ایک وسیع صحرا ہے جس پر قافلے کے اونٹ اور گھوڑوں کے قدموں کی چاپ گونج رہی ہے۔ عورتیں اپنے بچوں کو سنبھالے، مرد اپنے تیر کمان اور نیزے تھامے، اور بوڑھے اپنے ڈگمگاتی سانسوں کے ساتھ قافلے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ قافلہ کوئی عام قافلہ نہیں تھا، یہ قائی قبیلہ تھا، ایک ایسا قبیلہ جسے اپنے وجود کی بقا کے لیے سب کچھ چھوڑنا پڑا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ کئی قبیلہ منگول حملوں کی تباہ کاریوں سے بچ کر وسطی ایشیا سے ہجرت کر رہا تھا۔ ان کے دلوں میں خوف بھی تھا اور امید بھی۔ خوف اس بات کا کہ اگر ایک غلط راستہ چن لیا تو پورا قبیلہ نیست و نابود ہو سکتا ہے، اور امید اس بات کی کہ شاید اللہ انہیں ایک نئی سرزمین عطا کرے۔ اسی سفر کے دوران قبیلے کے بزرگ اور سردار سلیمان شاہ، جن کا نام بعض روایات میں آتا ہے، دریائے فرات کے کنارے پہنچے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ روایت ہے کہ وہ دریا کو پار کرتے ہوئے ڈوب گئے۔ اس حادثے نے قبیلے کو ہلا کر رکھ دیا، لوگ صدمے میں تھے، رہنما کے بغیر قبیلہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب قبیلے کے بیٹوں میں اختلاف پیدا ہوا۔ سلمان شاہ کے دو بیٹے دغدو اور سنگرتکین نے قبیلے کے ایک حصے کو مشرق کی طرف لے جانے کا فیصلہ کیا، لیکن ایک اور بیٹا، وہ جس کے اندر قیادت کی آگ جل رہی تھی، جس کے دل میں اللہ پر کامل یقین تھا، وہ بیٹا ارطغرل تھا۔ اس نے اپنی ماں حیمہ خاتون اور اپنے بھائی دندار کے ساتھ قبیلے کے باقی لوگوں کو مغرب یعنی اناتولیہ کی طرف لے جانے کا فیصلہ کیا۔ بازنطینی سلطنت کے مضبوط قلعے تھے، سلجوقی دربار اپنی سیاستوں میں الجھا ہوا تھا، اور راستے میں دشمن قبائل کا سامنا ہونا لازمی تھا۔ لیکن ارطغرل نے اللہ پر توکل کیا اور اپنی قوم کو امید دلائی کہ یہی راستہ ان کے لیے نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ کہانی یہاں دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ جب یہ قافلہ اناتولیہ کے میدانوں میں داخل ہوا تو ایک دن ایسا آیا کہ انہیں ایک شور سنائی دیا، گھوڑوں کی ٹاپیں، نیزوں کی ٹکر اور تلواروں کی جھنکار۔ سامنے دو لشکر آمنے سامنے تھے، ایک طرف بازنطینی فوج اور دوسری طرف سلجوقی سپاہ۔ قائی قبیلہ دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ آخر کیا کیا جائے۔ ارطغرل نے سوچا، یہی وہ موقع ہے جب ہمیں اپنا تعارف دینا ہوگا۔ اگر ہم سلجوقیوں کی مدد کریں تو شاید وہ ہمیں پناہ دے دیں۔ یہ ایک نازک فیصلہ تھا، کیونکہ اگر جنگ ہار گئے تو قبیلہ ختم ہو سکتا تھا، اور اگر جیت گئے تو ایک نئی راہ کھل سکتی تھی۔ اور پھر ارطغرل نے اپنی بہادر سپاہیوں کے ساتھ سلجوقیوں کا ساتھ دیا۔ قائی قبیلے کے تیر اندازوں نے بازنطینی فوج پر ایسی بارش کی کہ جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ سلجوقی سپاہی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک اجنبی قبیلہ کس طرح ان کے شانہ بشانہ لڑ رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بازنطینی فوج پسپا ہو گئی اور سلجوقی سردار ارطغرل کی بہادری کے متعارف ہو گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ارطغرل نے تاریخ میں اپنی شناخت قائم کی۔ اس جنگ کے بعد سلجوقی سلطانوں نے انہیں زمینیں عطا کی۔ پہلے کاراچا داغ کا علاقہ دیا گیا، اور پھر کچھ عرصے بعد سوگت کا علاقہ، جو آگے چل کر سلطنت عثمانیہ کا پہلا دارالحکومت بنا۔ یوں ایک ہجرت
جو بھوک اور پیاس سے شروع ہوئی تھی اب ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھنے جا رہی تھی۔ اچھا، سوچئے، ایک طرف سلجوقی سلطان کا دربار ہے، دربار کی رونق، وزیر و مشیر کی چمک دمک، لیکن درمیان میں کھڑا ایک سادہ لباس پہنے ترک سردار۔ یہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ وہی ارطغرل ہے جس نے سلجوقی فوج کے بازنطینی لشکر کے ہاتھوں شکست سے بچایا۔ سلطان علاء الدین کی آنکھوں میں شکر گزاری ہے اور وہ اعلان کرتے ہیں کہ اے ارطغرل، تم اور تمہارا قبیلہ آج سے سوگت اور اس کے گرد و نواح کے مالک ہو۔ یہ سرزمین تمہاری بہادری کا انعام ہے۔ یہ لمحہ تاریخ کے ان لمحات میں سے تھا جنہوں نے صدیوں کے واقعات بدل ڈالے۔ سوگت محض ایک چھوٹا قصبہ تھا لیکن جغرافیائی لحاظ سے انتہائی اہم۔ ایک طرف بازنطینی سلطنت کے مضبوط قلعے، دوسری طرف سلجوقی سلطنت کا بارڈر۔ یہ وہ مقام تھا جہاں اسلام اور عیسائیت کی افواج آمنے سامنے تھیں۔ ارطغرل نے یہ انعام صرف زمین کے طور پر نہیں لیا بلکہ اسے اپنی قوم کے لیے مستقبل کا چراغ سمجھا۔ سوگت میں داخل ہونے کے بعد کئی قبیلے نے اپنے خیمے بستیاں ڈالیں، بچے ہنسی خوشی کھیلنے لگے، عورتوں نے چرخے گھمانے شروع کیے اور مردوں نے کھیتی باڑی کے ساتھ ساتھ جنگی مشقیں جاری رکھی۔ یہ نئی سرزمین قبیلے کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز تھی۔ لیکن ارطغرل چاہتے تھے کہ یہ سکون وقتی ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ بازنطینی فوج کسی بھی وقت حملہ کر سکتی ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنے قبیلے کے ہر فرد کو سکھایا کہ وہ صرف کسان نہیں بلکہ سپاہی بھی ہے۔ دن کو کھیتوں میں ہل چلتے اور رات کو گھوڑوں پر بیٹھ کر تلوار آزمائی کی کئی قبیلے کی زندگی اب جنگ اور امن دونوں کا امتزاج بن گئی تھی۔ اسی دوران ارطغرل کا کردار سلجوقی دربار میں بھی بڑھتا گیا۔ وہ صرف ایک بارڈر کمانڈر نہیں تھے بلکہ ایک ایسے سردار تھے جن پر سلطان کو بھروسہ تھا۔ جب کبھی بازنطینی سلطنت حرکت کرتی تو سب سے پہلے ارطغرل کو محاذ پر بھیجا جاتا اور وہ ہر بار اپنی حکمت عملی، بہادری اور اللہ پر ایمان کے ساتھ فتح حاصل کرتے۔ ارطغرل کا انداز مختلف تھا۔ وہ جنگ کو صرف تلوار کے زور پر نہیں لڑتے تھے بلکہ حکمت اور تدبیر کو ساتھ رکھتے تھے۔ دشمن کے وار سے پہلے اس کی کمزوری کی پہچان لیتے۔ یہی وہ حکمت تھی جس نے کئی قبیلے کو مضبوط کیا۔ لیکن کہانی کا ایک پہلو اور بھی ہے، وہ ہے ارطغرل کی روحانیت۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ارطغرل ایک ولی نما شخصیت سے بھی وابستہ تھے جنہیں شیخ ادبالی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ بزرگ نہ صرف ایک عالم دین تھے بلکہ ایک روحانی رہنما بھی تھے۔ ان کی صحبت نے ارطغرل کو یہ یقین دلایا کہ ان کی جدوجہد صرف زمین کے لیے نہیں بلکہ اسلام کے عروج کے لیے ہے۔ یہی یقین آگے چل کر ان کے بیٹے عثمان کے دل میں بھی منتقل ہوا۔ یوں سوگت اب صرف ایک بستی نہیں رہی تھی، یہ وہ قلعہ تھا جہاں سے ایک سلطنت کے خواب کی پہلی کرن پھوٹی، ایسا خواب جو آنے والی نسلوں نے حقیقت بنایا۔ سوچئے، رات کا اندھیرا ہے، کئی قبیلے کے خیموں پر سکوت چھایا ہوا ہے، بچے ماؤں کی گود میں سوئے ہوئے ہیں، مرد اپنے ہتھیاروں کے پاس لیٹے ہیں۔ اچانک گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز گونجتی ہے، دور سے آگ کے شعلے دکھائی دیتے ہیں۔ بازنطینی فوج حملہ آور ہو چکی ہے۔ ان کے قدموں کی دہمک، نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ اور قلعوں سے نکلنے والی جنگی نعرے ماحول کو لرزا رہے ہیں۔ لیکن ارطغرل غازی جاگ رہے ہیں۔ وہ ہمیشہ اپنے دشمن سے ایک قدم آگے رہتے، اپنی تلوار ذوالفقار کی مانند چمکاتی، وہ خیموں سے نکل کر گھوڑے پر سوار ہوتے اور پوری قوت کے ساتھ للکارتے، اے قائی کے سپاہیوں، یہ وقت نیند کا نہیں، یہ وقت ایمان کا ہے۔ تلوار اٹھاؤ، اللہ اکبر کا نعرہ لگاؤ اور دشمن پر ٹوٹ پڑو۔ یہ صرف ایک مارکا نہیں تھا بلکہ کئی برسوں تک مسلسل ہونے والی جھڑپوں کا آغاز تھا۔ بازنطینیوں کو یقین تھا کہ وہ ایک چھوٹے قبیلے کو کچل دیں گے، لیکن ہر بار انہیں ارطغرل کی حکمت اور کئی قبیلے کی بہادری کے سامنے شکست اٹھانی پڑی۔ یہاں ارطغرل کی جنگی حکمت عملی سامنے آتی ہے۔ وہ سیدھی ٹکر لینے کے بجائے دشمن کو گھیر لیتے، گھات لگا کر وار کرتے اور تیر اندازوں کو ایسی جگہ کھڑا کرتے جہاں سے دشمن بچ نہ پاتا۔ کئی قبیلے کے گھڑ سوار بجلی کی طرح حملہ کرتے اور دشمن صفوں کو توڑ ڈالتے۔ یہی وہ طریقہ تھا جسے بعد میں عثمانی جنگی فن کہا گیا۔ ہر کامیابی کے ساتھ ارطغرل کا نام پھیلتا گیا۔ لوگ انہیں صرف ایک سردار نہیں
بلکہ ایک غازی کہنے لگے۔ غازی وہ ہوتا ہے جو دین اسلام کی سربلندی کے لیے جنگ کرے، جو اپنی جان، مال اور قبیلے کی قربانی دے کر ایمان کی شمع کو روشن رکھے۔